السلام علیکم جی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں اور موجودہ حالات جو پاکستان میں جا رہے ہیں، رات کے جو خبریں آ رہی ہیں، ملک میں جو کوحرام مچا ہوا ہے، افراتفری اور بے یقینی کی جو صورتحال ہے، میرا خیال ہے تمام پاکستانی اس بات پر غمزدہ ہیں کہ جو ملک پاکستان کے موجودہ حالات ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ رات کو تو ایسے چھاپے ڈالے جا رہے تھے کہ جیسے یہ ملک ان پاکستانیوں کا نہیں ہے بلکہ یہ کسی غیر ملک میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جا رہا ہے۔ رات کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ایک مقبوضہ کشمیر میں کوئی سرچ آپریشن ہو رہا ہے، اور تمام جو جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے گھروں میں چھاپا ڈالا جا رہا تھا۔ اسد عمر، اس کے بعد حماد اظہر، یاسمین راشد، شیخ رشید، اب میں نام گنوانا چاہوں تو نہیں گنوا سکتا کیونکہ ہے ہی اتنے، پورے ملک میں ان لوگوں نے کریک ڈاؤن کر دیا تھا۔ یہ موجودہ حکومت جو چادر این چار دیواری کا بڑا گلہ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا، ہمارے ساتھ یہ کیا، تو ان لوگوں کو خود بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ عزت چاہے کسی غریب کی ہو یا امیر کی ہو، عزت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عام آدمی کو تو آپ سریرا بے عزت کر دیں اور آپ کی طرف کوئی دیکھے تو آپ لوگوں کو برا محسوس ہو۔ آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ جسٹس ناصرہ کے گھر بھی، جو چیف ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں، رات گئے ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا، تو اب خود سوچیں کہ جب اتنے عہدے پر فائز رہنے والا بندہ غیر محفوظ ہے ان لوگوں کی حکومت میں، تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا اس ملک میں، اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اس بات پہ ذرا لازمی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کیا کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ جو جب چاہے اس ملک کے قانون کی دھجیاں ادھیڑ کے رکھ دے۔ کل پرسوں رات گئے جو کھلی تھی رات کو عدالتیں اور انہوں نے تھوڑا سا ایک ریلیف دیا تھا، وہ اگر عدالتوں نے کوئی ریلیف دیا تھا وہ کوئی احسان نہیں کیا تھا، وہ اس ملک سے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور وہ اس ملک کے مقروض ہیں۔ انہیں اس کرسی انصاف پر اسی لیے بٹھایا گیا تھا، عدالتیں اسی لیے کسی ملک میں قائم ہوتی ہیں کہ وہ ملک میں انصاف کا بول بالا رکھیں۔ حکمران اتحاد کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یاسمین راشد کو بھی ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس نے دھرنا دے دیا تھا۔ دیکھیں، کوئی کانسٹیبل جب کسی کے گھر میں جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر لیڈیز ہو تو وہ ساتھ لیڈیز ہونی چاہیے، ان لوگوں نے نہ لیڈیز کانسٹیبل بھی ساتھ نہیں لیے اور لوگوں کے گھروں میں چھاپا مارنا شروع کر دیا، اور یاسمین راشد نے بلا خوف تردد انہوں نے وہ کام کیے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے۔ اس نے کرونا کے دوران یقین کرے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو اس کے تو احسان ہی پنجاب پر اتنے زیادہ تھے، ملک پاکستان میں انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس نے خود کینسر میں مبتلا ہونے کے باوجود اس ملک کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ تو موجودہ حکمران کو چاہیے، جو انہوں نے رات کو فرعونیت دکھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب یہ حکمران بن جاتے ہیں، ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ جب یہ لوگ حکمران بن جاتے ہیں تو ان کو انصاف نظر نہیں آتا، جب یہ حزب مخالف میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو قانون کے نقطہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، قانون میں کمیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ حکمران ہوتے ہیں تو ان کو تمام کمیاں، تمام خامیاں یہ سب بھول چکے ہوتے ہیں۔
اس لیے ان کو چاہیے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، سماجی صورتحال ہے، وہ اس کو بھی کور کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے۔ یہ جتنا بھی عمران خان کو یا جو تحریک انصاف کو روکیں گے، یہ اتنے زیادہ لاوا بھڑکے گا۔ جب عمران خان نے یہ جلسہ اور جلوس کرنے آتے تھے تو عمران خان نے ان کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر میں ان کو روکوں گا تو یہ مزید بھڑکیں گے۔ دیکھو، حکمران اتحاد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ایسے مظاہروں کو، ایسی تحریکوں کو کنٹرول کریں۔ لیکن میرا خیال ہے جتنے بھی تجربہ کار حکمران ہیں موجودہ، ان لوگوں کو اس وقت اس حکمت عملی کا بالکل احساس ہی نہیں ہے۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں ان کو مزید اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے اور بات چیت کے ساتھ اس جو صورتحال ہے اس کو کور کرنا چاہیے۔ ملک میں انارکی پیدا نہ کر رہی ہے۔ یہ جو دفعہ 144 لگا رہے ہیں، یقین کرو بالکل ٹھیک نہیں ہے موجودہ حالات میں، کیونکہ وہ ایک سیاسی تحریک ہے۔ پرامن اپنا ریکارڈ جو ہے، وہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان کو بالکل بھی نہ روکیں۔ یہ جتنا روکیں گے وہ اتنی زیادہ اکثریت کے ساتھ، اتنے زیادہ جوش کے ساتھ وہ آئیں گے۔ اور عمران خان کے ساتھ ساتھ باقی بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، اس کو یہ بہتر انداز میں حل کرنا چاہیے۔ دفعہ 144 ملک کا بالکل حل نہیں ہے۔ معاشی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ ملک جو ایک ترقی کی طرف گامزن تھا، جس کی شرح نمو 6 تک جا رہی تھی، 6 تک جا رہی تھی، یہ ملک پٹڑی پر آ رہا تھا آہستہ آہستہ۔ ابھی اس کو مزید 5، 7 اور 10 سال کا وقفہ چاہیے کہ بلا تمہید یہ گاڑی جو ہے وہ آہستہ آہستہ رواں ہو، تو ملک میں حالات مزید بہتر ہو جانے تھے۔ لیکن شاید حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ موجودہ حکمران مسلم لیگ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آصف زرداری تو بار بار کہہ چکا ہے کہ میں مسلم لیگ کو وہ نقصان پہنچاؤں گا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ نواز شریف صاحب جو باہر چلے گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ وہ حشر کروں گا۔ وہ کتنے بیانات میں یہ بات علل اعلان کر چکے ہیں کہ میں ان کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ ان کو ہوش تک نہ آئے گی، انہیں خبر تک نہ ہوگی کہ یہ کہاں سے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لو، یہ متحدہ حکمران کا اعلان تو کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کر یہ بات کریں گے، فیصلہ یہ کریں گے۔ وہ آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سامنے آ رہے ہیں، نہ زرداری آ رہا ہے، نہ فضل الرحمان سامنے آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں سامنے آ رہا۔ اور اس وقت جتنا نقصان مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے، جتنا نقصان حمزہ شہباز شریف کو ہو رہا ہے، وہ شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو۔ ان لوگوں کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اپنے پاؤں پہ یہ خود ہی کلاڑیاں مار رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خود دیوی بند گلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ جمہوریت کی طرف ان کا کوئی نیک قدم نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو مل کر دفن کر رہے ہیں۔ وہ کام جو پرویز مشرف نہیں کر سکا، وہ کام
جو جنرل ضیاء الحق پیس کے ساتھ نہیں کر سکا، یہ مسلم لیگ خود اپنے ساتھ یہ کام کر رہی ہے۔ تو موجودہ حکمران کو بھی چاہیے، مسلم لیگ نون کو خصوصاً، کہ وہ جو ملک میں انارکی پیدا کر رہی ہیں اس کی طرف ذرا دھیان سے سوچیں، اور میرا خیال ہے ان کو سوچنا بھی چاہیے، یہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے، تو اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔